کہ ज़कात واجب ہونے کی شرطیں کیا ہیں. آخر اگر کسی کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے تو اس کے لیے شرط کیا ہے، کن شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک انسان یہ سمجھے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے. تو اس میں سے چند شرائط ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. ان میں سے سب سے پہلی شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان ہونا، یعنی کہ جو بندہ ہو وہ مسلمان ہو، مسلمان ہی پر زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہے. لہٰذا اگر کوئی شخص سے پہلے کافر تھا اور بعد میں مسلمان ہوا لیکن اس کے پاس اتنا مال ہے، وہ اتنے مال کا مالک ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہونا چاہیے، تو جو پیسے اس نے حالت کفر میں کمائے ہیں یا جتنے مال اس نے حالت کفر میں جمع کیے ہیں، اس مال پر ہرگز وہ زکوٰۃ نہیں نکالے گا، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس مال پر زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے. لہٰذا جو مسلمان ہو اور اس مال پر مسلمان حالت ایمان کے 7 سال گزرے تبھی اس کو زکوٰۃ نکالنا واجب ہو. اور دوسری شرط یہ ہے کہ بالغ ہو، لہٰذا جو نابالغ ہے ان کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے. اور تیسری شرط یہ ہے کہ عاقل ہو، یعنی عقل مند ہو اور سمجھ بوجھ والا ہو، کسی پاگل یا مجنون، یہ پہلی بات تو یہ پیسے والا ہوگا ہی نہیں، اور دوسری بات کہ اگر کسی طریقے سے پیسے والا ہو بھی جائے تب بھی اس کے اوپر زکوٰۃ کی ادائیگی واجب نہیں ہے. چوتھی شرط جو ہے وہ یہ آزاد ہونا ہے، یعنی غلام پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے کیونکہ غلام بننے کا رواج نہیں تو اس کے حوالے سے ہم کچھ گفتگو نہیں کریں گے. پانچویں شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ نصاب کے برابر مال اس کی ملکیت میں ہونا ہے، یعنی جتنا نصاب ہے، جو میں نے شروع میں ہی ذکر کیا کہ نصاب کیا ہے، تو اتنا مال اس کی ملکیت میں ہو. ایسا نہ ہو کہ آدھا کسی اور کی ملکیت میں ہو آدھا اس کی ملکیت میں ہو، تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ واجب نہیں. اور چھٹی شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ پورے طور پر اس کا مالک ہو، یعنی اس پر قابض ہو. پورے طور پر مالک اس طور پر ہوگا بندہ کہ نہ اس کے ذمے کسی کو قرض ادا کرنا ہو، نہ کسی قسم کا کوئی دین ہو، کچھ بھی نہ ہو، بالکل پورا کا پورا مال اس کے قبضے میں ہو اور اس مال پر قابض ہو، اس پر کسی اور کا اختیار نہ ہو یا پھر کوئی پارٹنرشپ نہ ہو مال میں، تو وہ جو ہے زکوٰۃ اس کے اوپر نکالنا واجب ہوگا. اور جو ساتویں شرط ہے علماء کرام نے جو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ نصاب کا دین سے فارغ ہونا. اب دین سے فارغ ہونا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی قسم کا کوئی قرض، کوئی ادھار، یہ بندے کے اوپر نہ ہو. اور آٹھویں شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ نصاب حاجت اصلیہ سے فارغ ہو. اب حاجت اصلیہ کیا ہے؟ تو حاجت اصلیہ یعنی زندگی گزر بسر کرنے کے لیے جو چیزیں ایک انسان کے لیے ضروری ہے اور اس کے ڈیلی یوز کے لیے ہے، ان چیزوں کے علاوہ مال ہو تبھی وہ صاحب مال مالک نصاب کہلائے گا. یعنی کہ اگر کسی کے پاس گھر ہے اور اتنا ہے کہ صرف اس میں وہ رہتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا تیسرا مکان نہیں ہے جو ایکسٹرا ہے، تو ایسی صورت میں وہ جو گھر ہے جس میں وہ رہ رہا ہے وہ حاجت اصلیہ نہیں ہے، یعنی ہاں حاجت اصلیہ ہے اور حاجت اصلیہ کے علاوہ نہیں ہے. اور اسی طریقے سے جو لوگ جن کا جیسا کام ہے اس کام کے اعتبار سے اس میں دیکھا جائے گا کہ حاجت اصلیہ کیا ہے. اور اسی طریقے سے اگر کوئی علم دین حاصل کرتا ہے یا اہل علم ہے، کتابیں وغیرہ لکھتا ہے، تو یہ جو چیزیں ہیں کتابیں لکھنا، کاپی پیپر اور پین، تو یہ سب اس کی ضروری چیزوں میں سے ہے، یہ حاجت اصلیہ نہیں ہے، لہٰذا ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. اور ایک شرط یہ ہے کہ سال کا گزرنا. اب سال گزرنا تو یہ کون سا سال؟ تو اس میں آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ یہ سال جو ہے قمری سال ہے، یعنی چاند کے مہینوں کے اعتبار سے ایک سال جب مکمل ہوگا تبھی وہ صاحب مال مالک نصاب کہلائے گا. تو یہ تو چند شرائط ہے جن کہ اگر کسی بندے کے اندر یہ شرائط پائی جائے تو وہ بندہ اس کے اوپر زکوٰۃ دینا واجب ہوگا.